اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بریلوی بننے سے روکتا ہے وہ محمدی بننے سے روکتا ہے، وہ بھی بحکم شریعت مطہرہ عند الفقہاء کافر ہے، وہو تعالی علم وعلمہ اتم۔ زید پر زنا کا الزام تھا۔ جلیل احمد نے کہا کہ پنچ نے اگر زید کو اپنے ٹاٹ میں نہیں ملا لیا تو میں کرسچن ہو جاؤں گا۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ جلیل عند الشرع مجرم ہے یا نہیں؟ جواب: جلیل اپنے اس قول کی میں کرسچن ہو جاؤں گا مسلمان نہیں رہ گیا بلکہ کافر ہو گیا، اس کی بیوی اس سے کے نکاح سے نکل گئی۔ جلیل پر لازم ہے کہ پھر سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور دل سے مانے اور زبان سے اقرار کرے کہ مذہب اسلام سچا اور حق ہے، باقی تمام مذاہب اور کرسچن مذہب باطل اور جھوٹا ہے، اور کہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میری زبان سے جو کلمہ کفر نکل گیا ہے اس سے بیزار ہوں، اور بیوی سے دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کر کے وہو تعالی عالم۔ قتل اکرام الدین کی بیوی کے ماموں ہیں فتل اور اکرام الدین نے آپس میں مذاق کیا تو قتل نے اکرام الدین سے کہا کہ میں نے تمہاری بیوی کو رکھا ہے، کھلایا ہے، دیا ہے اور لیا ہے۔ اس پر اکرام الدین نے کہا کہ کیا تم اس کو ثبوت دو گے؟ تو فتل نے کہا ہاں دیں گے، لیکن اگر تم ہار گئے تو اس پر اکرام الدین نے کہا کہ میں اپنی بیوی تمہارے نام کر دیں گے۔ پھر اکرام الدین نے غصہ کی حالت میں اٹھا بیوی کے پاس آیا، اس کو مارا اور اس سے پوچھا کہ کیا فتل تم کو رکھے ہوئے ہے، تمہارا خرچہ اور تمہاری ہر خواہش پوری کرتا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ سب باتیں جھوٹی اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر قسم کھائی اور کہا یہ سب جھوٹے ہیں۔ تو غصہ کی حالت میں اکرام الدین نے کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اور پھر کہا جو ہوا سو ہوا، بات ختم کرو۔ اس کے بعد اکرام الدین کی بیوی اکرام الدین کے ساتھ 1 ہفتہ تک رہی، بعد میکے چلی آئی۔ میکے آ کر اس نے اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا تو اکرام الدین کے سسر نے فتل سے پوچھا اور وہاں کے پنچ نے بھی پوچھا تو فتل نے کہا کہ میں نے مذاق کے طور پر کہا تھا۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے عند الشرع کیا حکم ہے؟ جواب: صورت مسئلہ میں اکرام الدین یہ جملہ ملعونہ بول کر کہ میں قرآن نہیں مانتا کافر و مرتد ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نگاہ سے باہر ہو کر اس پر حرام ہو گئی۔ اکرام الدین پر فرض ہے کہ وہ اپنے اس کفری جملے سے توبہ کرے اور از سرنو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تجدید ایمان کرے۔ پھر مسلمان ہو جانے کے بعد اگر وہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لانا چاہے تو نئے مہر پر اس کے ساتھ نکاح کرے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اکرام الدین جب تک توبہ و تجدید ایمان نہ کرے اس وقت تک اس سے اسلامی تعلقات منقطع کر لے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اکرام الدین کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور کہے کہ جو کچھ سرکار مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے وہ سب حق ہے، میں ان سب باتوں کو حق مانتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، میں قرآن مجید کو سراپا حق مانتا ہوں۔ یا اللہ میں اس کفری جملے سے توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اپنے تمام گناہوں سے خلاف شرع تمام بولیوں سے توبہ کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے تمام گناہوں کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بخش دے۔ یا رسول اللہ حضور بارگاہ الہی میں میرے تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت فرما دے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا الہ العالمین۔ مجھے اپنے نبی کریم علیہ تحیہ وثنا کا سچا غلام بنا اور میری توبہ قبول فرما اور مجھے توبہ پر قائم رکھ، آمین۔ جب اکرام الدین سے کلمہ کفر صادر ہو گیا تھا تو اس کی بیوی پر فرض تھا کہ وہ فوراً اکرام الدین سے جدائی کر لیتی، لیکن وہ جدا نہ ہوئی، اس پر 1 ہفتہ تک اکرام الدین کے ساتھ رہی، اس لیے اس کی بیوی بھی اس کے خلاف شرع امر سے توبہ کرے۔ فتل نے ہنسی مذاق کی آڑ میں یہ فتنہ کھڑا کیا، اس پر بھی اپنے اس فتنہ انگیز فعل سے توبہ فرض ہے۔ اگر اکرام الدین مسلمان ہو جانے کے بعد معاذ اللہ بلا تجدید نکاح کی اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے تو مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ اس کا بائیکاٹ کرے تا وقت کا وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح نہ کر لے، وہو تعالی عالم۔ نمبر 1، اہل سنت و جماعت ان کے عقائد کیسے ہیں؟ اس کا جواب: شریعت مطہرہ کے مطابق مرحمت فرمائے۔ اور ان کا مسلک کون سا ہے؟ نمبر 2، دیوبندی وہابی کے عقائد کیسے ہیں اور ان کا مسلک کس نام سے مشہور ہے اور وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ شرعی حوالوں سے جواب دے۔ نمبر 3، جو مسجدیں اہل سنت و جماعت کی ہیں ان میں دیوبندی، الیاسی، جماعت اسلامی، تبلیغی، قادیانی وغیرہ ہم جماعت کے لوگوں کو نماز پڑھنے، تقریر کرنے بلکہ داخل ہونے سے روکنا شرع کیسا ہے؟ جواب: نمبر 1، اہل سنت و جماعت کے عقائد جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے حق ہے اور ان کا مسلک وہی ہے جن کے تبلیغ و اشاعت حضور سیدنا غوث اعظم شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی بغدادی اور حضور خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری اور حضرت شیخ محقوق عطائے رسول شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری
اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی وغیرہ پیشوائے دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے وقتوں میں کرتے رہے، اور جس کی احیا و تجدید شیخ الاسلام مجددین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے کی، جو آپ کی تصنیفات فتاوی رضویہ، حسام الحرمین، کوکبۃ الشہابیہ اور سبحان الصبح وغیرہ سے ظاہر ہے۔ نمبر 2، دیوبندی وہابی کے عقائد کفری ہے، جیسا کہ ان کے مشہور مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی خلیل احمد امبیٹی وغیرہ سے ظاہر ہے۔ مثلاً مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان 8 صفحے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو ثابت کیا، پھر بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ اور مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب تہذیب الناس 3 صفحے پر لکھا ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخیر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ اس عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب سمجھنا کہ آپ آخری نبی ہیں یا نہ سمجھ اور گواروں کا خیال ہے۔ پھر اسی کتاب تہذیب الناس 28 صفحے پر لکھا کہ اگر بالفرض بعد اس زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اس عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، الغیاظ باللہ تعالی۔ اور مولوی خلیل احمد امبیٹی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ 51 صفحے پر لکھا ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے۔ فخذ عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جسے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرح ثابت کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص شیطان و ملک الموت کے لیے وسیع علم مانے وہ مومن مسلمان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو وسیع اور زائد ماننے والا مشرک ہے۔ مذکورہ بالا عقیدوں کے علاوہ اور بھی اس گروہ کے کفری عقیدے بہت سے ہیں، اسی لیے مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، ہند، سندھ، بنگال، پنجاب، برما، مدراس، گجرات، کاٹھیا واڑ، بلوچستان، سرحد، دکن اور کوکن وغیرہ کے سینکڑوں علماء کرام و مفتیان اعظم نے ان لوگوں کے کافر و مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی حسام الحرمین اور کتاب سوارم الہند یہ کا مطالعہ کریں۔ اور اس گروہ کا پیشوا محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے تو 13ویں صدی میں ظاہر ہوا۔ وہ عقائد فاسدہ اور خیالات باطلہ رکھتا تھا۔ وہ اور اس کے متبعین اہل سنت جماعت کو کافر و مشرک سمجھتے تھے، جیسے کہ خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وتغلبوا علی الحرمین وکانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لکنہم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستوحب بذلك قتل اهل السنة معهم، یعنی عبد الوہاب کے ماننے والے نجد سے نکلے اور مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ لوگ اپنا مذہب حنبلی بتاتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف وہی لوگ مسلمان ہیں، اور جو ان کے اعتقاد کی مخالفت کرے وہ کافر و مشرک ہے۔ اس سبب سے وہ لوگ اہل سنت اور ان کے علماء کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ شامی جلد سے مطبوعہ دیوبند 309 صفحے۔ اس وجہ سے وہابیوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں بے انتہا مظالم ڈھائے کہ ان مقدس مقامات کے کئی ہزار اہل سنت و جماعت ان کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جنت البقیع مدینہ شریف کے قبرستان میں حضرت عثمان غنی، حضرت دائی حلیمہ، حضور کی صاحبزادی بی بی فاطمہ، حضرت امام حسین، حضور کے ازواج مطہرات اور بہت سے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ کے مزارات کو ہتھوڑوں اور فاوڑوں سے توڑا اور پھوڑ کر پھینک دیا۔ اور مکہ معظمہ میں بھی جنت المعلا قبرستان میں ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مزار مبارک کے گنبد کو توڑ دیا اور عالیشان مزار کو کھود کر پھینک دیا۔ بیچ قبرستان سے صحابہ کرام کی قبروں پر پختہ سڑک بنا دی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے پیرو مرشد حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمۃ الرضوان کے مزار پر پکی سڑک بنا دی، اور یہاں تک کہ مسجد دیوبند سے قرآن اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسا کہ 29 پارہ سورہ جن میں ہے، وَإِنَّ الْمَسْجِدَ اللَّهِ۔ وہابیوں نے انہیں بھی گرا دیا۔ مسجد شجرہ جہاں درخت نے حضور کے نبی ہونے کی گواہی دی تھی اسے کھود کر پھینک دیا، اور غار سور و غار حرا کے مبارک پہاڑوں کی مسجدوں کو بھی ڈھا دیا۔ حضرت سید احمد بن زینی دہلال کی مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں،
عند الحدم يزتجون ويضربون الطبل ويغنون باللغو في شتم القبور التي هدموها حتى قيل بعض الناس بالا علی قبر سید محجوب. یعنی وہابی جب مسجدوں اور قبروں کو مکہ معظمہ میں توڑ رہے تھے تو بڑی ڈینگیں مارتے تھے، ڈھول بجا بجا کر گانے گاتے تھے اور صاحب قبروں کو بہت گالیاں دیتے تھے. یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ بعض وہابیوں نے حضرت سید محجوب کی قبر پر پیشاب بھی کیے. خلاصۃ الکلام نے فرمایا امر البلد الحرام جلد ثانی 278 صفحے. تو اب جو لوگ محمد ابن عبد الوہاب نزدی کا مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو وہابی کہا جاتا ہے. نمبر 3 مذکورہ جماعتیں چونکہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان و ایذا پہنچانے والی ہے، اس لیے ان کو مسجدوں میں نماز پڑھنے، تقریر کرنے بلکہ داخل ہونے سے بھی روکنا ضروری ہے. در مختار مان شامی جلد اول 444 صفحے میں ہے یمنع منہ کل معزولہ بالاسنان وہو تعالی عالم.